بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے سائفر کیس کی سماعت کے بعد فیصلہ جاری ہوا ہے۔ عمران خان کی تینوں بہنیں ہم نے دیکھا کہ ہر سماعت کے موقع پر وہ موجود رہیں۔ پہلے اٹک میں انہیں لے جایا گیا تھا، وہاں پر جیل میں ملاقاتیں ہوتی تھی، وہاں پر سماعتوں کا ذکر، اس کے بعد اڈیالہ میں ہر سماعت کے موقع پر یہ موجود تھی۔ تو آج ان سے بات کرتے ہیں، آج فیصلے کے حوالے سے کیا کہیں گی، کیسا رہا یہ فیصلہ؟ اور اتنی مسلسل طویل آپ ساتھ ہوتی تھی دن رات، ہم نے یہ بھی دیکھا رات 1-1 بجے تک بھی لیٹ نائٹ وہاں سٹے ہوتا تھا باہر جیل کے باہر، تو اب کیسا ہے چیزیں ساری؟ الحمدللہ سب کی دعائیں اور محنت کام آئی۔ جو لائر تھے ان کی بھی بڑی محنت تھی، اور ججوں نے بھی انہوں کے بھی دل میں اللہ نے رحم ڈالا، ورنہ اینڈ تک یہ لگتا تھا شاید نہیں ہوگا، کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی فیصلے ایسے آ رہے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، میرا خیال ہے ان کا صبر ہے، جو جیل میں بیٹھے ہیں، جس طریقے سے ان کو رکھا ہوا ہے، ان کو بھی پتہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس تکلیف سے وہ خود ہی کوئی معاملہ طے کر لیں، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا، اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گا۔ آپ دیکھیں سب کیسز میں اب ہوگا۔ بہنوں کا جو صبر اور جدوجہد تھی اس کے حوالے سے؟ ہماری تو اس مقابلے میں کچھ نہیں ہے، جو وہ کر رہے ہیں اس میں تو بس ایسی معمولی سی ہے۔ اچھا، بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے، آپ بڑی ایکٹیو رہی، ان سے بھی گفتگو ہوگی، میڈیا پر بھی ذکر کرتی رہی، مسلسل مقدمہ لڑتی رہی اپنے بھائی کے حوالے سے کہ ان کی جو بھی کیسز کی سماعت تھی ان کے پیغامات دیتی رہیں۔ کتنا مشکل یہ سفر رہا ہے، طویل کتنا رہا ہے؟ آج چونکہ فیصلہ بھی آ چکا ہے، تو اس دوران اپس اینڈ ڈاؤن کیا تھے؟ میرے خیال میں مشکل تو کوئی نہیں چیز ہوتی، کیونکہ آپ ایک بڑے مقصد کے لیے، عمران خان اتنے بڑے مقصد کے لیے کھڑا ہے، تو ہمارے لیے یہ کون سی بڑی چیز تھی؟ ہمیں تو اپنا ساتھ دینا ہی تھا، اور جب اگر ہم عمران خان کا ساتھ دے سکتے ہیں تو ہمارا خیال ہے ہم اپنے اس مقصد میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے بھی مقصد میں حصہ ڈالا۔ آپ تھوڑی خاموش طبیعت کی رہی ہیں، خاموشی سے آپ چیزیں کو دیکھتی رہی، لیکن بعض اوقات جذباتی بھی رہی بھائی کے معاملے میں، اور بچے جو قید ہیں ان سارے میں، تو اس ساری طویل جدوجہد میں کیسا رہا یہ سفر؟ سچ پوچھے تو ایسا مشکل نہیں لگا کہ ایک مقصد آگے تھا، اور ہم تو بہنیں، ہم نے تو کرنا ہی ہے، مطلب بھائی سامنے تھا، وہ تو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، اور جہاں تک اور جہاں بھی ہوگا، ہم تو کسی ایکسٹریم پہ بھی، بھائی کا معاملہ ہے اس میں تو کوئی کمپرومائز کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ مگر سب سے بڑی بات ہے، جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہیں وہ اتنا بڑا مقصد ہے، اور جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری اپنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بہترین موقع تھا، اور ہماری خوش قسمتی ہے، اور اللہ سے امید ہے مایوسی کبھی بھی نہیں تھی۔ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹرگل تھی، مطلب ہے اس لحاظ سے کہ فرسٹریشن میں آج بھی کیس ہوا نا، آج جو آئی ہے، مجھے وہ یاد ہے جب انہوں نے کیس جس دن کنوکشن سنائی تھی سائفر کی، آپ جیل کے اندر رپورٹرز تھے، کچھ آپ تھے، جی آپ تھے، کس طرح سنائی تھی، یقین جانے کہ سمجھ ہی نہیں آئی، یہ بھی نہیں پتا کہ تھی کتنی، یعنی جس برے طریقے سے۔ اور افسوس یہ کہ دیکھیں، پتہ افسوس کیا ہوتا ہے کہ خان صاحب جیسا انسان جس نے پوری زندگی اپنی اس قوم کے لیے قربان کر دی، کبھی میں ہمیشہ سوچتی ہوں جب یہ جیسے وہ کبھی بار ویڈیوز آتی ہیں جو ان کو دھکا دے رہے ہیں، میں کہ آپ کا دل کیسے کرتا ہے جیسے انسان کو اس طرح بدتمیزی کرنے کو؟ مطلب اس جیسا کہ انسان جس نے ساری زندگی اپنی لگا دی پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے، یہ ججز بیٹھ کے کس طرح ان کے اگینسٹ ڈیسیجنز دے دیتے ہیں؟ مطلب کوئی کچھ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیسز کچھ نہیں ہے۔ اور جس دن یہ سائفر کا کیس سنایا تھا، یقین جانے ہمیں تو آ کے، میں اور یہ میری بہن تھی، یہ گئی ہوئی تھی ہائی کورٹ، تم یہاں آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک دم سنایا، ہم تھے، یہ ان کی شاہ محمود کی فیملی تھی، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، اور وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ 15 سال سنائی، ہم نے کہتے 10 سال، کچھ سمجھ نہیں ہے وہ کیا گیا۔ اور ہم ظاہر ہے ہمیں ایک ہوتا ہے غصہ بھی تھا، فرسٹریشن بھی تھی، افسوس بھی تھا کہ کس قسم کا نظام ہے۔ مگر اس کے بعد خان صاحب نے ہمیں خود ہنسے، کہتے پتہ تو تھا یہ ہونا ہے، مگر برا لگا جب یہ سنایا تھا، ہمیں بہت برا لگا۔ بہنوں کے بھائی کے لیے یہ جذبات ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ آج ایک اور خبر ضرور بتائیں، ایک پرزنر جو لاہور میں ملٹری کسٹڈی میں ہے نا، اس کی والدہ کا آج انتقال ہوا ہے، اور وہ اس کا آج شام کو جنازہ ہے۔ آپ دیکھیں وہ کتنے دنوں سے فالج اسے ہوا، اور پریشانی میں، بیٹے کے غم میں وہ روتی تھی بیٹے کے لیے،
اور آج یہ تیسری ہے. پہلے ایک پرزنر کی بھائی فوت ہوا تھا, پھر ایک پرزنر کا بچہ فوت ہوا تھا, آج ایک پرزنر کی والدہ فوت ہوئی ہے. آپ سوچیں, اور وہ پرزنر کا قصور کیا ہے؟ وہ صرف شاید اس اینٹوں والا گھر جو تھا نا, جس کو یہ اتنا پاک جگہ بنا دی ہے انہوں نے, جس کو بہت عزت کر رہے ہیں, اس کے قریب سے گزرے تھے, اس کی سزا کاٹ رہے ہیں. اور انسانوں کی یہ قیمت ہے کہ ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہے جو آج سائفر کیس کی سماعت کے بعد ہے.